نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ ينتزع العلم، علم کو نکال لیا جائے گا، اور آگے چل کر ارشاد فرمایا ایسا نہیں کہ سینوں سے نکال لیا جائے گا، بقبض العلماء، علماء ان کی موت کے ذریعے سے علماء کم ہو جائیں گے، ان کے اٹھائے جانے سے علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا۔ اور ایک بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا أن يلتمس الناس علما عند الأصاغر، لوگ بڑوں کو چھوڑ کر، علماء کو چھوڑ کر، اہل علم کو چھوڑ کر چھوٹوں کے پاس جا کر وہ جو اپنی رائے سے دین کیا علم بیان کر رہے ہیں، دین کی تشریح کر رہے ہیں، ان کے پیچھے لگ کے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آج سائنس یا موجودہ زمانے کی کوئی تحقیقات ان کا میدان اور ہے، اس میں ہر وقت اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ آپ مزید تحقیق کریں، تجربات کریں، ریسرچ کریں، اور کسی بھی چیز کو کسی تجربے ریسرچ کے ذریعے سے آپ ثابت کر کے پہلے نظریے کو باطل قرار دیں اور ایک نیا نظریہ وجود میں لائیں، قائم کریں اور اس کو سب کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ سائنس میں ممکن ہے، نئی ایجادات میں ممکن ہے، اسی لیے روز بروز ترقی ہو رہی ہے، نئی نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، لیکن اسلام، ایمان اور اسلام کی باتیں یہ ایسی ہیں کہ ان میں ایسا کوئی طریقہ، کوئی طرز عمل فائدہ بخش نہیں بلکہ نقصان دہ ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی احادیث بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی، بس تم ان سے بچنا۔ یعنی دین کے علم کے اندر جدت کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، دین کے علم میں کامیابی یہی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اگر بعد میں آنے والے بقیہ لوگ ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ کامیاب ہیں۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی کہ یلتمس الناس العلم عند الاصاغر، لوگ بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کے پاس علم تلاش کریں گے، اس کی تشریح بھی یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کو چھوڑ کر اہل بدعت سے دین پوچھا جائے، یا وہ لوگ جو دین میں نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، خود سے اپنے گمان سے، اپنے ذہن سے، اپنی رائے سے باتیں دین میں شامل کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل کر پہلوں کو برا بھلا کہا جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دین چاہے وہ قرآن مجید ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہو، اس کی تشریح وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تشریح وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نقل کی، اس کی تشریح وہ معتبر ہے جو تابعین نے ہم تک پہنچائی۔ اب اس کے بعد کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں نعوذ باللہ حضور کے دین کو، حضور کی حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ کرام سے یا آپ کے دور کے یا قریبی دور کے لوگوں سے بہتر سمجھنے والا ہوں، تو اس شخص کو بے وقوف کہا جائے گا، عالم نہیں کہا جائے گا۔ آج بہت سے لوگ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اٹھ کر آسان طریقہ ہے کہ کہہ دو بھی سب غلط ہیں، میں جو بتا رہا ہوں وہ بات صحیح ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سواد اعظم کو، جو بڑی جماعت ہے، اسی کو تھامے رکھو۔ اور اس کی تشریح یہی فرمائی گئی کہ وہ دین کا وہی علم معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو صحابہ کرام نے بتایا اور جو تابعین نے آگے پہنچایا۔ آج ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم اپنی طرف سے دین کی کوئی تشریح کر لیں، دین کی کوئی بھی بات اپنی طرف سے ہم بنا لیں، گڑھ لیں، یا کسی حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لے کر ہی اس کا معنی ایسا بیان کرنے لگے جو آج تک امت میں کسی نے بیان نہیں کیا، تو یہ گمراہی ہے اور یہ سیدھے رستے سے ہٹنا ہے، نہ کہ یہ کہ کامیابی کی طرف جانا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔